بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس کو اس پیرے میں سنیے۔ آقا موجود ہیں، امت کا سب سے بدترین انسان جس کو امت کا فرعون کہا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں ابو جہل۔ وہ آیا، حضور کو دیکھا، توجہ کریے، بات اسی پہ ختم ہوگی، بہت سا مضمون ہے لیکن ختم اس پہ ہو جانی۔ حضور کو دیکھا اور دیکھ کر اس بدبخت پاپی ملعون نے کہا، اے محمد، جب آقا کا نام لیا جائے تو درود شریف پڑھ لیا کرے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے، اتنا تو ہمیں کرنا ہی چاہیے۔ تحفظ ناموس رسالت کے جلسے میں اگر اب یہ بھی سکھایا جائے، حالانکہ غصے سے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو، لیکن آپ سے کہتا ہوں حضور کا حق ہے کہ جب بھی نام پاک آئے تو اس وقت حضور پہ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرے۔ ہاں، اور آقا نے فرمایا کہ مجھ پر جو ہے نا، صرف مجھ پہ درود مت پڑھا کرو، میری آل پہ بھی پڑھا کرو، تنہا مجھ پہ مت پڑھا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرو۔ غفلت میں لوگ کر دیتے ہیں، لیکن میں نہ کوئی مفتی ہوں نہ کوئی حکم لگا رہا ہوں، لیکن حضور کا حکم ہے کہ جب بھی درود پڑھو میری آل کے ساتھ پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھ لیا کرے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس بدبخت نے کہا، اے محمد، میں نے معاذ اللہ تم سے زیادہ بد صورت کسی کو نہیں دیکھا، نقل کفر نہ باشد۔ اس نے کہہ دیا یہ، لیکن واہ واہ، رنج آدھا کا رضا چاہ رہی کیا ہے کہ انہیں آپ گستاخ رکھے، حلم شکیبائی، ان کا حلم اور ان کی شکیبائی تو پھر وہاں وہ مہلت پا رہے ہیں، وہ تو مہلت پا رہے ہیں۔ کہا، ایسا کہا اس نے، اب میں نقل نہیں کرتا کیا کہا اس نے، ایسا کہا، لیکن قربان میرے آقا پر، قربان سرکار نے فرمایا، صدقتا، تو نے سچ کہا۔ کیا کہا؟ تو نے سچ کہا۔ صحابہ تو تھے موجود، لیکن جرت نہ تھی کہ بات کرتے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہم تو دیکھ بھی نہیں پاتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں، روتے تھے کہ میں اتنا بے باک آدمی تھا، لیکن میں نے کبھی رسول اللہ کے چہرے پر ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھا، کیونکہ چہرے سے نور کی وہ شعائیں نکلتی تھی کہ نظر ٹک نہیں سکتی تھی۔ غیرت الہی کے پردے وہ تھے کہ کوئی ٹکٹکی باندھ کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ فاروق اعظم سے اویس قرنی نے پوچھا کہ بویں ملی ہوئی تھی کہ جدا جدا تھی؟ تو فاروق اعظم نے نظریں نیچی کی، رونے لگے اور رو کر کے فرمایا کہ کبھی تو میں نے جو ہے وہ دیکھا بھی نہیں نظر بھر کر۔ تو ابو جہل کو فرمایا، تو نے سچ کہا۔ وہ چلا گیا، وہ چلتا کودتا، کیونکہ حضور نے اس کے لیے بات کہہ دی۔ پھر اس کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اصدق الصادقین سید المتقین، سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، اور اس محفل میں صدیق نہیں تھے ابھی، وہ تو چلا گیا تھا بدبختی کر کے، گندگی کر کے۔ صدیق آئے، حضور کو دیکھا اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ جیسا حسن والا، جمال والا، کمال والا کسی کو نہیں دیکھا۔ سرکار نے کہا، صدقتا یا ابا بکر، ابو بکر تو نے سچ کہا۔ اب جو پہلے سے موجود تھے ان کی حیرانگی اور بڑھ، پہلے تو حیران ہی تھے، اب حیرانگی اور بڑھ گئی۔ اس کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اس بدبخت نے کہا کہ معاذ اللہ ایسا ایسا، اور صدیق با وفا نے کہا آپ جیسا حسن والا کوئی نہیں۔ آپ نے دونوں کی تصدیق کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے یارو، اللہ نے مجھے آئینہ بنا کر کے بھیجا ہے، جب بھی کوئی میرے سامنے آتا ہے تو وہ مجھے نہیں دیکھتا بلکہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، وہ جیسا ہوتا ہے میں اس کو ویسا ہی نظر آتا ہوں۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے، خواب میں بھی حضور سب کو ایک جیسے نظر نہیں آتے، یعنی حضور کا ایک حلیہ ہم متعین نہیں کر سکتے کہ ایسے ہی ہیں، حضور سب کو خواب میں الگ الگ نظر آتے ہیں۔ جس کا ایمان جیسا ہوتا ہے حضور اس کو خواب میں ویسے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تنہا شان مصطفیٰ ہے کہ وہ خالق کا بھی آئینہ ہے، وہ مخلوق کا بھی آئینہ ہے۔ اسی کو تاج الشریعہ کہتے ہیں، آپ کی طلعت ہے رب کا آئینہ، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے۔ کیا شان ہے کہ مخلوق کا بھی آئینہ بن کر آئے اور خالق کا بھی آئینہ بنائے گئے۔ تو سرکار فرماتے ہیں، جو میرے سامنے آتا ہے یا جو میرا تصور کرتا ہے وہ جیسا ہوتا ہے ویسے نظر آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جو مر کے مٹی میں مل جانے والے تھے ان کو حضور میں مر کے مٹی میں مل جانے والی بات نظر آئی۔ جن کے علموں کی کوئی حیثیت نہ تھی انہوں نے حضور علیہ السلام کے علموں کو ناپنا تولنا شروع کیا، اور جو گندی گالیاں دے رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ تحقیق کی جائے، یہ جو جتنی گندی گالی دے رہے ہیں یہ ساری گندگی ان میں موجود ہے۔